السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک سچی محبت کی داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، مجھے کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، میں نے جرم کیا کیا ہے؟ اچھا، تو ابھی تو نے ہمارا بگاڑا ہی کچھ نہیں۔ الو کے پٹھے، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، گاؤں میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، سارے گاؤں میں ہماری بہن کا معاشقہ مشہور ہو گیا، کہیں منہ دکھانے کے ہم قابل نہیں رہے، اور تو ہے کہ آگے سے پوچھتا ہے کہ ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی اور کوئی کسر رہ گئی ہے بگاڑنے کی؟ معافی مانگنے کے بجائے آگے سے زبان چلاتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ یہ باتیں ماہم کے بھائی ماجد کے ساتھ کر رہے تھے، جسے گزشتہ روز انہوں نے ایک جاسوس گڈریے کی مدد سے کالج سے واپسی پر راستے میں ٹھکائی کی غرض سے روک لیا تھا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، خوام خواہ قیدو نے بات کو بڑھا چڑھا کر ماہم کے بھائیوں کو بتائی تھی، جسے سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے اور ماجد کی طبیعت درست کرنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ گزشتہ روز ماجد اور ماہم کالج سے واپسی پر پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے چند گھڑیاں آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ راستہ چونکہ سنسان تھا، اس لیے موقع کو غنیمت جانتے ہی اپنے اپنے دل میں بچپن سے انگڑائیاں لیتے جذبات سے ایک دوسرے کو مطلع کرنا چاہا۔ ان کے دل میں کون سا چور تھا جو وہ چھپ کر بیٹھتے؟ ان کی محبت پاک اور سچی تھی، اس لیے بے خوف و خطر وہ عہد و پیمان کی خاطر بیٹھ گئے۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر یہاں تو کوئی دیوار ہی نہیں تھی، زمین پر گھاس، سر پر گھنا برگد۔ تو ماہم کے گھر یہ باتیں پہنچی کس طرح؟ ثابت ہوا کہ جہاں دو پیار کرنے والے موجود ہوں گے تو وہاں محبتوں کا قاتل قیدو بھی کسی نہ کسی روپ میں ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ انہی کے گاؤں کا ایک گڈریا ادھر بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں تو گھاس سے پیٹ بھرتی رہیں اور وہ خود درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ ماہم اور ماجد کی باتوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کان لگا کر وہ تمام باتیں ان دونوں کی سنتا رہا۔ شام کو جب وہ ریوڑ لے کر گاؤں پہنچا، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تمام کی تمام باتیں جو اس نے سنی تھیں ماہم کے بھائیوں کو ایک کی دو لگا کر فر بتا دیں۔ ماہم کے بھائیوں نے ساری رات کانٹوں کے بستر پر کاٹی۔ اگلی صبح وہ ماجد کو پکڑنے کا پلان بنا کر گھر سے نکل پڑے۔ ماجد اسی گاؤں کا رہائشی تھا، مگر وہ آج کسی مجبوری کے باعث کالج نہ جا سکا، جبکہ ماہم مقررہ وقت پر کالج پہنچ گئی۔ ماہم کے بھائی سارا دن کالج کے راستے میں ماجد کا انتظار کرتے رہے، مگر اپنے مشن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ گڈریے کو جاسوسی کے لیے معقول معاوضہ دیا گیا۔ وہ ماجد کی تمام حرکات و سکنات نوٹ کر کے ماہم کے بھائیوں کو اطلاع کرتا تھا۔ پھر ایک دن موقع پاتے ہی ماجد کو گھیر لیا گیا اور مار مار کے اسے قریب المرگ چھوڑ کر وہ رفو چکر ہو گئے۔ یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ راستہ سنسان تھا، کبھی کبھار کوئی راہگیر گزرتا تھا۔ شام کے قریب چند راہگیروں کی نظر ماجد پر پڑی، جو اس کو اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے فوراً اس کے زخم صاف کیے، ٹریٹمنٹ کی، متعلقہ پولیس کو اطلاع بھجوائی۔ ماجد کے آئی ڈی کارڈ سے اس کے گھر کا پتہ لیا گیا اور وہاں بھی اطلاع کر دی گئی۔ 3 دن متواتر بے ہوش رہنے کے بعد ماجد نے آنکھیں کھولیں تو اس کے والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ شکرانے کے نفل پڑے گئے، نیاز بانٹی گئی، صدقات اتارے گئے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ماجد میں ابھی بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ماہم کے ساتھ ساتھ ماجد کے تمام کلاس فیلوز بھی پریشان تھے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کس نے کیا۔ وہ سب بما پولیس کے حقائق جاننے کے لیے پریشان تھے۔
تقریباً 1 ماہ بعد ماجد بولنے کے اور لکھنے کے قابل ہوا تو اس نے تمام حالات و واقعات سے اپنے کلاس فیلوز کو مطلع کر دیا۔ پولیس نے تو اس واقعے کو محض ایک حادثہ قرار دیتے ہوئے پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماہم پر بھائیوں کی گندی ذہنیت آشکار ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پریشان تھی، ماجد آہستہ آہستہ روبے صحت ہو رہا تھا۔ ماجد کا ایک کلاس فیلو سلیم تھا جس کا والد اسی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں حاضر ڈیوٹی سیشن جج تعینات تھے۔ سلیم نے ماجد کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتی کا اور پولیس کی رپورٹ درج کرنے سے انکار تک کی باتیں تمام اپنے باپ کو گوش گزار کر دیں۔ قانون فوراً حرکت میں آ گیا۔ اگلے دن پولیس ماجد کا بیان لینے اس کے ہاں پہنچ گئی۔ بیان لینے کے بعد ماہم کے بھائیوں کو گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا گیا۔ پہلی پیشی پر ماہم، ماجد کے گاؤں کے چند معزز لوگ، ماجد کے کلاس فیلوز بھی عدالت پہنچ گئے۔ کیس قدرتی طور پر سلیم کے والد کی عدالت میں ریفر کیا گیا تھا۔ فیصلہ ماہم کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بتانا تھا کہ کیا ہوا تھا، کون سا ان کی عزت پر ہاتھ پڑا تھا۔ ماہم نے عدالت میں بتایا، ماجد اور ہم سب ایک ہی گاؤں کے رہائشی ہیں۔ بچپن سے کالج تک ہم دونوں اکٹھے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سب میرے بزرگ اس بات پر گواہ ہیں، اور نہ ہی ہم نے کوئی غلط حرکت کی جس سے ہمارے دونوں خاندانوں کی رسوائی ہوتی۔ ہم دونوں کے دلوں میں محبت کی ایک کونپل پھوٹی تھی جو اب ایک تناور درخت کا روپ دھار چکی ہے۔ آج سے 2 ماہ قبل ہمیں کالج سے واپسی پر تنہائی کا موقع میسر آ گیا۔ راستے میں ہم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ نہ اس نے مجھے چھوا اور نہ ہی میری طرف سے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوئی جس سے ہماری رسوائی ہوتی اور ہماری پاکیزہ محبت پر کوئی داغ لگتا۔ میرے بھائیوں نے خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا کر ماجد کو موت کے منہ میں پہنچایا۔ یہ تو میرے خدا کی مہربانی جس نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ جج صاحب، ایک دن تو مجھے پرائے گھر میں جانا ہے۔ کون سا میرے بھائیوں نے مجھے گھر پر بٹھا کر رکھنا ہے؟ اگر میں نے بالغ ہوتے ہوئے اپنا ساتھی چن لیا ہے تو کون سی برائی کی؟ ویسے آپ سارے معززین گاؤں سے بھی ماجد کے کردار کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا لائق شریف لڑکا ہمارے پورے گاؤں میں نہیں، تو میں کون سا اس کے ساتھ نکل گئی تھی؟ ہم کہیں بھاگ گئے تھے جس سے میرے بھائیوں کی ناک کٹ گئی کیا؟ ماجد کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ہمارا ہم پلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تھوڑی بہت زمین کا مالک ہے۔ میں آج اس بھری عدالت میں معززین گاؤں، اپنے بھائیوں اور ماجد کے والدین کے علاوہ اپنے تمام کلاس فیلوز کے روبرو باہوش و حواس اس بات کا سچے دل سے اقرار کرتی ہوں کہ بالغ ہونے کے ناطے سے ابھی اور اسی وقت ماجد کے ساتھ سب کے سامنے نکاح پڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں ماجد کی بیوی بن کر اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں۔ میرے بھائیوں نے ماجد کے ساتھ جو بھی کچھ کیا ہے، قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بلا سوچے سمجھے زیادتی نہ کرے۔ ماہم کے فیصلے کے سامنے سب حیران رہ گئے۔ کورٹ سے اجازت ملنے پر نکاح خواہ کا بندوبست کیا گیا۔ ماجد کے والدین نے مٹھائی منگوائی۔ سب لوگوں کے سامنے ماہم ماجد کی دلہن بن کر عدالت سے سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ آج ماشاءاللہ ماہم اور ماجد کی محبت کی پاداش میں 4 خوبصورت بچے جنم لے چکے ہیں۔ ماہم کے والدین کبھی کبھار اپنی بیٹی کو ملنے آ جاتے ہیں، جبکہ ماجد کے وقوع سے لے کر آج تک ماہم نے اپنے والدین کے گھر قدم نہیں رکھا۔ دونوں کی زندگی کی گاڑی ہنسی خوشی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کی پاکیزہ داستان محبت علاقے بھر کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔